اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ گویا نمازی مسلمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جو مال و زر تجھے دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے، اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اور تم اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور لطف عمیم سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ دینا ایک کار خیر اور نیک عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندہ کو ہدایت کی نعمت اور اس کے کاروبار میں خوب رحمت و برکت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غم اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ اے ایمان والو، مال و دولت جمع کر کے انسان بے پناہ بلا و مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر اور مال کے ضائع ہونے کا خوف و غم لگا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر غم اور خوف سے نجات عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیگ ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم، اور زکوٰۃ دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ ادا کرنا وہ نیک عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر زکوٰۃ دینے والے بندہ کو اجر عظیم یعنی خوب ثواب عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے، اور زکوٰۃ دینے سے جنت الفردوس ملتی ہے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ اس لیے ادا کرو تاکہ مال خوب بڑھے اور تجارت پھولے پھلے، اور آپ کا مال بلا و مصیبت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جہاں مال و دولت تلف و ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندہ سے راضی ہو کر اس بندہ کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے، جس میں زکوٰۃ دینے والا بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور زکوٰۃ نہ دینا دردناک عذاب کا باعث ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا،
تو اب اس کا مزہ چکھو جو مال و دولت جمع کرتے تھے۔ پارہ 10 رکوع نمبر 11۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج صاف کی صورت میں پیدا کیا جائے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ان کا مال گنج صاف کی شکل میں عذاب بنا دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیٹیاں ہوں گی، وہ سانپ اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانجھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال اور وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا اور مالک کو دوڑائے گا اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈال دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سونا چاندی مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی دولت گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسیں گے۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا اور نہ بیٹا کام آئے گا۔ جس کے لیے تم نے مال و دولت جمع کیا ہے گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا۔ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے، یعنی زہر کی زیادتی سے سب بال گر جاتے ہیں اور پھر سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والا قتل کا مستحق ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اس وقت اعراب میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر جہاد اور قتال کا حکم صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں ان سے جہاد و قتال کروں گا جو نماز و زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں، یعنی نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے۔ زکوٰۃ حق المال ہے۔ خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر واجب تھی اور زکوٰۃ کی رقم آپ نے مستحق زکوٰۃ کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے دوسرے مال میں ملائے رکھا تو زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ مال و دولت کے برباد ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو یعنی ہلاک و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، ہوش میں آ جاؤ اور اپنے مال و دولت کو ہلاک و برباد ہونے سے بچا لو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کی دولت سونا چاندی حتیٰ کہ آپ کی زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جائے گی۔ پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت کی
चीज को तबाह बर्बाद कर सके। लिहाजा मुकम्मल ज़कात अदा किया करो, खुद महफूज रहोगे और मालो दौलत भी महफूज रहेगा और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाओगे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान से वाज़ेह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में सबसे पहले 3 शख्स जाएंगे। उनमें से एक वह तवंगर यानी मालदार शख्स कि अपने माल में अल्लाह ताला का हक अदा नहीं करता, यानी ज़कात अदा नहीं करता। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया गया है कि नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें, और जो शख्स ज़कात न दे उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ऐ ईमान वालों, बहुत से मुसलमान हैं जो नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं, मगर मालो दौलत के लालच ने उन्हें अंधा कर रखा है, जो ज़कात अदा नहीं करते और ज़कात निकालते भी हैं तो आधा तिहाइयाँ। जब तक ज़कात मुकम्मल न निकाली जाए उस वक्त तक ज़कात अदा न होगी। बेशक नमाज की पाबंदी बड़ी सआदत की चीज़ है, मगर ज़कात भी आप पर फ़र्ज है, इसलिए ज़कात का अदा करना आप पर वाजिब है। अभी आपने हदीस शरीफ सुनी है कि जो शख्स ज़कात अदा न करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती। बस हम पर फर्ज है कि पूरे माल का हिसाब करके पूरी ज़कात अदा करें। दौरे नबुव्वत में सालबा बिन अबी हातिब ने ज़कात नहीं दिया तो हिलाको बर्बाद हो गया। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सालबा बिन हातिब अंसारी ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं मालदार हो जाऊं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सालबा, थोड़ा माल ज्यादा माल से बेहतर है, इसलिए कि थोड़े माल पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना आसान है और ज्यादा माल पर शुक्र अदा करना मुश्किल होता है। यह सुनकर सालबा वापस चला गया, मगर मालो दौलत की मोहब्बत ने उसे फिर बारगाह रिसालत में हाजिर होने पर मजबूर किया और सालबा दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए कि वह अपने फजलो करम से मुझे मालदार बना दे। और सालबा कहने लगा, कसम है उस जात की कि जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा, अगर वह मुझे मालो दौलत से नवाजेगा तो मैं उस माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च करूंगा और हर हकदार का हक अदा करूंगा। यह सुनकर अल्लाह ताला के हबीब उम्मत के तबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को दुआ के लिए उठाए और सालबा के हक में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, सालबा को माल अता कर। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ सालबा के हक में कबूल हो चुकी थी। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सालबा ने कुछ बकरियां खरीदी और अल्लाह ताला की शान कि वह कीड़ों की तरफ बढ़ने लगी, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा में जगह तंग होने लगी। तो सालबा अपनी बकरियों को लेकर मदीना मुनव्वरा से दूर जंगल में चला गया और वहीं बकरियों के साथ जंगल में रहने लगा। पहले 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर जमात से पढ़ता था, माल बढ़ता गया तो अब सिर्फ जोहर और असर की नमाज जमात से आकर पढ़ता और माल बढ़ा। दुनिया ने सालबा को चारों तरफ से घेर लिया तो 5 वक्त की नमाज जमात तो छोड़ी ही थी, अब ऐसा वक्त आ गया कि नमाज जुमा के लिए भी मस्जिद में हाजिर नहीं होता। मालो ज़र की मोहब्बत ने सालबा को मस्जिद और नमाज बाजमात से दूर किया, हत्ता कि जुमा भी छूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब यह देखा कि सालबा नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होता और जुमा भी छोड़ दिया है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से दरियाफ्त फरमाया कि सालबा बिन हातिब का क्या हाल है। तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सालबा का माल इस कदर बढ़ गया है कि मदीना मुनव्वरा में रहने की जगह कम पड़ गई है, इसलिए वह मदीना मुनव्वरा से दूर जंगल में चला गया है। हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा तुझ पर अफसोस है, सालबा तुझ पर अफसोस है। अब एक वक्त वह भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नाइबीन सहाबा को मालदारों के पास ज़कात उसूल करने के लिए रवाना फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कायम किए हुए आमिलीन
بیرونی علاقوں کے عمرہ اور مالداروں کے پاس پہنچے اور حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سنایا تو ان مالداروں اور امیروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ و صدقات کو مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرمائے، لیکن زکوٰۃ کے وصول کرنے والے نائبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ثعلبہ بن حاتب کے پاس گئے تو یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہے، جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ محسنین زکوٰۃ ثعلبہ کا یہ جواب سن کر دربار رسالت میں واپس آئے۔ ابھی انہوں نے ثعلبہ کا کوئی پیغام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ افسوس ہے، اے ثعلبہ افسوس ہے کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور جب محسنین و عاملین نے ثعلبہ کا جواب بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت افسوس ظاہر کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور یہ آیت کریمہ ثعلبہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اس آیت مقدسہ میں ثعلبہ کے بخل اور اعتراض کی مذمت کی گئی ہے۔ ثعلبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر آیت کو نازل فرمایا ہے تو ثعلبہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ لوگ مجھے بخیل اور کنجوس کہیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیجئے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جواب سن کر ثعلبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ موقع غنیمت جانا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ جب ہمارے آقا کریم پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثعلبہ زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں، یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مر گیا۔ یہ پورا واقعہ مدارک شریف اور روح المعانی اور طبرانی اور ابن کبیر میں بیان کیا گیا ہے۔